تو آئیے ہم جس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے کہ جمع کی بندشی خاصیت کیا ہے اور تفریق کی بندشی خاصیت کیا ہے، میں پھر ایک بار آپ لوگوں کو یادے کے طور پر آپ لوگوں کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ جمع کی بندشی خاصیت کیا ہے۔ دیکھیے میں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر یہ صحیح اعداد کا کل مجموعہ، اس کو میں ایک صحیح اعداد کی دنیا کے طور پر میں پیش کیا ہوں، جس کے اندر صفر ہے، تمام لامحدود مثبت اعداد، تمام لامحدود منفی اعداد وغیرہ سب ہیں۔ ٹھیک ہے، جمع کی بندشی خاصیت بالکل سے آسان، کسی بھی دو صحیح اعداد کو جوڑ لگاؤ یا جمع کرو۔ اب میں یہاں پر 3 مثالیں لوں گا، مثبت 2 جمع مثبت 3 حاصل ہے جمع مثبت 5۔ مثبت 2 کیا ہے؟ صحیح عدد ہے۔ مثبت 3 کیا ہے؟ صحیح عدد ہے، اور اس کا حاصل جمع مثبت 5 ہے تو وہ بھی صحیح عدد ہے۔ کسی دو صحیح عدد کا مجموعہ اور اس کا حاصل جمع بھی صحیح عدد ہی حاصل ہوتا ہے۔ اب چلو -3 -4 مساوی از اکول ٹو -3 -4 وہ کیا ہے؟ -7 ہے۔ -3 بھی ایک صحیح عدد، -4 بھی ایک صحیح عدد، اور ان دونوں کا حاصل جمع یہاں پر جو ہے -7 ہوتا ہے۔ یہاں پر بچوں کو ایک کیا ہے، بالکل ہی یہاں پہ ایک تفریقہ ذہن میں آنے والی چیز، ایک کنفیوز ہونے والی چیز، وہ کیا ہے؟ مائنس کو جوڑنے سے بہت سارے بچوں کی ذہن میں یہ غلط فہمی اور ایک مغالطہ ہوتا ہے کہ مائنس جہاں پر بھی آتا نکل جاتا ہے، لیکن مائنس کہاں پہ نکلتا ہے؟ اگر ایک مثبت کے ساتھ جوڑ لیں، if there is 1 plus and 1 minus، وہاں پر کیا ہے؟ تفریق کا احتمال ہوتا ہے۔ دونوں بھی منفی ہیں تو وہ جمع، دونوں بھی منفی ہیں تو وہ جمع، سمجھو -3 -4 -7، یہ دونوں بھی صحیح اعداد ہے، ان دونوں کا بھی جمع وہی بھی صحیح اعداد ہے۔ چلو اب مختلف ایک مثبت لے لیں گے اور ایک منفی لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ مثبت 4 -2، یہاں پر تفریق کا احتمال ہوتا ہے۔ دس از دا اسٹیپ جہاں پر یو کین سبٹریکٹ اف دیر آر اپوزٹ سائنس، یعنی دو غیر یکساں علامتیں ہوں، ایک مثبت ایک منفی ہو تو وہاں پر تفریق، دو بھی مثبت ہے تو جمع، دو بھی منفی ہے تو جمع۔ تو سمجھو مثبت 4 میں سے -2 گیا تو مثبت 2۔ تو ان تمام مثالوں میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ تمام صحیح اعداد، چاہے وہ مختلف علامت سے لو، یکساں علامت سے لو، جب ان کا حاصل جمع کیا جاتا ہے تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ صحیح اعداد ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں جمع کی بندشی خاصیت۔ کوئی بھی دو صحیح اعداد کو جمع کرو اور اس کا حاصل جمع بھی صحیح اعداد حاصل ہو تو وہ جمع کی بندشی خاصیت۔ اسی طریقے سے آئیے تفریق کی بندشی خاصیت بھی دیکھ لیں ہم۔ تفریق کی بندشی خاصیت کیا ہے؟ مثبت 7 سے -5 نکل گیا تو کتنا ہوا؟ -2۔ اسی طریقے سے -6 سے -8 نکل گیا تو یہاں پر کیا ہے؟ ہم دو اعداد میں سے ایک عدد دوسرے عدد سے نکلتا ہے، بڑے عدد سے عموماً بڑے عدد سے چھوٹا عدد نکل جاتا ہے اور بڑے عدد کی علامت کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر مثبت 7 -5، 7 میں سے 5 کٹ گیا یا تفریق ہو گیا تو یہ علامت کون سی تھی؟ بڑے عدد کی، مثبت، تو یہ مثبت آ گیا۔ اسی مناسبت سے یہاں پر میں -6 لکھا ہوں اور مثبت 8 ہے، تو اب یہ ظاہراً ہے دو غیر یکساں یا اس کے جو دو مختلف علامتیں ہوں تو وہ دونوں ایک دوسرے میں تفریق یا کٹ کر جاتے ہیں۔ تو اب یہ اس سے کٹ گیا، 6 8 سے کٹ گیا تو یہ اپنے ساتھ بڑی علامت کو لے کر آتا ہے، -9 -5، کیا ہوا یہاں پہ؟ 5 سے 9 گیا، 5 9 سے نکل گیا اور اس کے ساتھ اپنی منفی علامت کو لے کر ظاہر ہوا۔ تو یہ ہے تفریق کی بندشی خاصیت، جمع کی بندشی خاصیت، بالکل آسان ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے جو نصابی اور جو درسیات میں دیا گیا ہے، خاکہ درسیات 2005 کا، اس کے مطابق یہاں پر بہت ہی تفصیلاً بھی بالکل ہی وسیع تر انداز میں مثالیں بہت زیادہ دیا گئے، بلکہ آپ کو ان تصور کو اگر اچھی طرح سے سمجھ لیں، ان کانسیپٹ کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں تو پھر ہر چیز آپ کو آسان اور واضح ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیے جمع کی بندشی خاصیت ہو گئی، تفریق کی بندشی خاصیت ہوگی۔ اب اس کے ساتھ ایک چیز ہے، کیا ہے وہ؟
देखिए किसी भी दो आदाद या दो से जायद आदाद को जमा करो तो उसका जो नतीजतन हासिल होता है वो मुख्तलिफ होता है, एकसा नहीं होता। जैसे कि 1 और 2 में जमा करे, ना 1 आता हासिल जमा ना 2 आता, बल्कि उसकी एक नई शक्ल बन जाती है, वो क्या होता है 3। 1 और 2 जमा हो गए, ना 1 इसमें नजर आ रहा ना 2 इसमें नजर आ रहा, बल्कि एक नया उसका जो हासिल है वो नई जो है अदद को जन्म देता है। इसी तरीके से 2 और 4, तो ना 2 नजर आएगा हमारे हासिल जमा में, 6 नजर आएगा, ठीक है। अब एक ऐसी चीज देखो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 5, 7, 9 और 10, इसमें एक अदद को जमा करो। यहाँ पे मैं क्या बताया मिसाल आपको, 1 और 2 दोनों को जमा हुए, ना उसका हासिल जमा ना 1 से मुशाबत रखता है ना 2 से। इसी तरह 2 और 4, 2 को जमा करो, इसका हासिल जमा ना 2 से मुशाबत रखता है ना 4 से। अब यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए डालूं, 5 जमा 1 जो है खाली जगह है, 7 जमा 1 खाली जगह है, 9 जमा 1 खाली जगह है, 10 जमा 1 खाली जगह है, मसावी। यहाँ पर एक शर्त रखी है, वो शर्त क्या है, मशरूत। 5 में एक ऐसा अदद जमाओ सिर्फ 5 हासिल हो, 7 में ऐसा अदद जमाओ सिर्फ 7 ही हो, और 9 और 10 इसके अंदर कोई तब्दीली या नई अदद को पेश होना या जिसका नया अदद इसके अंदर वाज़े होना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, हर एक नया अदद है, 1 और 2 को जमाओ 3 नया, 2 और 4 को जमाओ 6 नया। ये 2 हासिल जमा वाले अदद से कोई मुशाबत नहीं रखता। यहाँ पर क्या है तो 5, 7, 9 और 10 में एक ऐसे अदद को जमा करो, फिर वही मुशाबत वाला पहले वाला अदद ही जाहिर हो। तो अब देखो 1 जमा करो 6 आ गया, 2 जमा करो 7 आएगा, 5 जमा करो 10 आएगा। ऐसे कौन सा अदद है, 1 था 9 या लामहदूद अदद जमा करते जाइएगा, आपको सिलसिले में, आपको इस तरतीब में कहीं पर भी वही पिछला या वही असली हालत वाला अदद आपको ना नजर आएगा। अब इसके लिए क्या करें, तो देखो मैं यहाँ पर हर एक में सिफर को डालता चला जाऊँ, सिफर सिफर सिफर। 5 जमा सिफर सिर्फ 5, 7 जमा सिफर सिर्फ 7, 9 जमा सिफर सिर्फ 9, 10 जमा सिफर और वही 10। तो यहाँ पर सिफर की एक खासियत पेश करता है। सिफर एक ऐसा अदद है जिसके जमा करने से किसी भी अदद को ना ये तब्दील करता है ना उसकी हालत को बदलता है। मैं फिर से दोहराता हूँ, सिफर एक ऐसा अदद है, किसी भी अदद में जमा करो वही अदद वापस लौट कर आएगा, बल्कि वो अदद को तब्दील नहीं कर पाता। इसी तरीके से सिफर एक ऐसा अदद है, किसी भी अदद से तफरीक करो, तफरीक करने के बाद फिर वही अदद को उसके मकाम पर कायम रखता है। तो सिफर न जमा करने से उस अदद को तब्दील करता है, न तफरीक करने से वो उस अदद को तब्दील करता है। इस खुसूसियत को हम कहते हैं जमाई तमासिला। क्या कहते हैं, जमाई तमासिला, जिसको हम अंग्रेजी में एडिटिव आइडेंटिटी या पुराने, देखिए निसाबी दरसियाती किताबें बदलते रहते हैं। पिछले किताबों में, पिछले निसाब के अंदर इसको अंसरे मुताबिकत कहते थे, अब वही अंसरे मुताबिकत क्या कहला रहा है। नाजरीन और सामाईन इकराम, आप इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए। पिछले दरसियात वाली किताबों में ये अंसरे मुताबिकत के नाम से मशहूर था, आज यही अंसरे मुताबिकत हमें जमाई तमासिला कहते हैं, यानी ये एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब पता चला सिफर एक ही और एक ही, सिर्फ एक जमाई तमासिला है, जिसको किसी भी अदद में डालने से, जमा करने से, तफरीक करने से ना उस हालत, उस अदद को बदलेगा, ना उसके अंदर कोई तब्दीली लाएगा। ठीक है, आइए अब हम इसके आगे और एक जो है नुक्ते को समझकर आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। पहले वो नुक्ता समझ लें, ठीक है। देखिए मेरी तमाम असातिज़ा इकराम, बच्चों से और जो भी नाजरीन, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं,
آپ سے میری ایک ہی گزارش ہے. وہ کیا گزارش ہے؟ آپ کو اس کے اندر انویسٹ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اس میں اماؤنٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں، کوئی اس کو ریچارج کرنے کی ضرورت نہیں. صرف اور صرف آپ کو ضرورت ہے سبسکرائب کرنے کی. جو آپ کے پاس جو موبائل موجود ہے اس کو جا کر سبسکرائب میں پریس کیجئے گا. آپ جب بھی میرا ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے جب آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے آ رہا ہے، بہت ساروں کو واٹس ایپ کے ذریعے پہنچ رہا ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ واٹس ایپ کے فوٹو کو مت دبائیے، بلکہ جو بلو لنک آتا ہے، وہ جو واٹس ایپ کا لنک، جو یہ ویڈیو کا لنک ہے، لنک کو کلک کرنے سے آپ کو، لنک کو اگر پریس اور کلک کرنے سے آپ کو براہ راست ڈائریکٹلی آپ کو یوٹیوب کے اندر لے چلے جائے گا، اور یوٹیوب کے اندر آپ کو جو ہے سبسکرپشن کا بٹن نظر آئے گا. اور سبسکرپشن کرنے سے وہ جو بیل کی جو ایک تصویر ہے، گھنٹی ہے، اس کو آپ کلک کرنے سے آپ کو 3 جو ہے وہاں پر انتخابات یا آپشن ملیں گے. یہ ایک آل ویڈیوز، یہ ایک پرسنلائز، اور ایک کچھ بھی نن. آپ کس کو دبائیں گے؟ نن کو دبائیں گے کہ آل ویڈیوز کو دبائیں گے؟ آل ویڈیوز کو دبائیے گا. آل ویڈیوز کو جو ہے اس کو چوز کیجئے گا، اس کو ٹک کریے، کیونکہ آل ویڈیوز کو اگر آپ پریس کرنے سے جیسے بھی میرے سلسلہ وار، ترتیب وار جتنے بھی میرے چینل پر ویڈیوز آئیں گے، آپ کو براہ راست اس ویڈیو سے آپ کو روبرو ہونا پڑے گا، اور آپ اس کو بآسانی سے دیکھیں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے، آپ سبسکرپشن نہیں کرتے. گوگل YT اسٹوڈیو انالیٹیکا میں بتا رہا ہے کہ سبسکرپشن کرنے والے صرف اور صرف 8% دیکھ رہے ہیں، بلکہ جو سبسکرپشن نہیں کر رہے ہیں، ایسے ہی ویڈیو پہنچ رہا ہے ان تک، وہ جو ہے 65% میں دیکھ رہے ہیں. اب آپ سبسکرپشن کر کے اس طریقے سے آپ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اور بچوں تک بھی پہنچانے سے آپ محدود ہو کر رہ گئے ہیں. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو خوب سبسکرائب کیجئے گا، اپنے جو عزیز و اقارب میں اس کو پھیلائیے گا، کیونکہ یہ علم کا ایک جو بہترین پلیٹ فارم ہے. اگلے آنے والے دنوں میں بہت سارے، میں دیکھیے اس کو ایک متعین طریقے سے، اور اس کو جو ہے اپنی مصروفیات کے باوجود میں آپ لوگوں سے روبرو ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ بھی تھوڑی اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ہر ایک مدرسے کے اندر بہترین سے بہترین ریاضی سیکھنے کا، ریاضی سمجھنے کا، اور ریاضی کے اندر تخلیقی کارنامے کرنے کا ہمیں ایک اچھا سا موقع فراہم ہو سکے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام اردو اساتذہ آپ اس کو بخوبی سے سمجھ کر اور بلا کسی تفریق کے، بلا کسی تکلف کے آپ اس کو کام انجام دیں گے. اب اس کے آگے میں آپ کو پھر سے خط عددی کی طرف لے کر چلا جاؤں گا. خط عددی کیا ہے؟ خط عددی وہ خط ہے جس پر تمام صحیح اعداد کو ظاہر کیا جاتا ہے، یا تمام صحیح اعداد کی نشاندہی کی جاتی ہے. دیکھیے کیا ہے صحیح اعداد. مثبت 0 مرکز ہے، مثبت 1، مثبت 2، مثبت 3، مثبت 4، 5، مثبت 6، مثبت 7، اور اس کو آگے بڑھاؤ. ٹھیک ہے، مثبت 8 اور یہ مثبت 9. کیا کہا تھا میں خط عددی میں؟ 0 درمیانی مرکز میں ہوتا ہے. 0 کے دائیں جانب جتنے بھی ہیں وہ مثبت اعداد کہلاتے ہیں. 0 کے بائیں جانب جو بھی اعداد ہے وہ منفی اعداد کہلاتے ہیں. اس کا موازنہ بھی، اس کو کمپیئر بھی کر کے دکھایا میں تمہارے کو پچھلے اپنے اس ویڈیو میں. آپ اس کو پھر ایک بار جا کر دیکھیے گا. اب دیکھیے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مثبت 7 میں مثبت 9 کو تفریق کرنا ہے. 2 اعداد، 2 صحیح اعداد دیا گیا، مثبت 7 ہے اور منفی 9 ہے. تو ایک سے دوسرا، کیوں ہے مختلف علامتیں ہیں یاد رکھو، تو ایک سے دوسرا نکلنے والا ہے. تو پہلے کیا کریں، ہم مثبت کی طرف ذرا اس کو جو ہے اس کی نشاندہی کریں. مثبت 7 ہے تو دیکھیے 2 نقاط کے درمیان ایک اکائی ہوتی ہے. بعض بچوں کو میں دیکھا، میں اپنے جو تدریسی تجربے کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ بعض بچے کیا کرتی اس کو گنتی میں ایسے کرتی 1 2 3، بلکہ یہ نقطے سے ایک نقطہ 1، 0 سے یہ 1، اس سے 2 اور 3 4 5 6 7. اگر بچہ اسی کو ایک اگر مان کر چلا، 1 2 3 4 5 6 7، 6 کو ہی آ جاتا.
کیونکہ وہ صفر کو ہی ایک اپنی جو ہے پیمائش سمجھ کر شروع کرتا. ایسا نہیں ہے, صفر سے ایک اکائی 1 2 3 4 5 6 7, تو یہاں سے یہاں تک ایک جو ہے میں اس کو ایک خط کے ذریعے, ایک منحنی خط کے ذریعے میں ظاہر کرتا ہوں. یہ کیا کہلایا؟ مثبت, یہاں پر مثبت 7. ٹھیک ہے, مثبت 7 ہے, یہ ہے. اب اس کے اندر پھر بھائی کیا گنتی کرنا؟ -9. اور دوسری غلطی کا یہ ایسے تمام غلطیاں یا جو ہے نہیں کنفیوز اور مسٹیک کا ازالہ ایک ہی طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کا احتمال بہت ممکن ہے کہ بچہ 0 سے 7 تک چلا گیا, پھر منفی کرنے کے لیے پھر 0 کو دوڑایا. نہیں, خط عددی کا اصول کیا ہے؟ جہاں سے آپ رکے پھر اگر اس کی مختلف سمت میں جانا تو وہاں سے ہی شروع کرنا ہے. یہاں تو مثبت ہو گیا, اب ہمیں کس کی گنتی شروع کرنا ہے؟ کس کی؟ منفی کی. تو منفی کے لیے ہم پھر صفر کو جانا نہیں, یہیں سے سلسلہ جوڑنا ہے. کیونکہ 7 اور 9 ایک دوسرے سے نکل رہے ہیں تو ہمیں اسے علیحدہ نہیں کر سکتے. یہاں تک مثبت 7 گنتی کرے پھر یہاں پہ صفر آئے تو یہ ایک دوسرے کا تعلق ہی نہیں. تو اسی لیے ہم کیا کرنا ہے, یہ صفر سے مثبت 7 تک گئے تو پھر اب یہاں سے اکائی منفی کی گنتی کرنا ہے. تو کیا کہا میں تمہیں؟ اگر مثبت کی جانب سے صفر کی طرف دوڑ رہے ہیں, مثبت اگر دائیں جانب سے صفر کی طرف ہم لوٹ رہے ہیں تو ہر مثبت اپنے آپ میں ایک منفی عدد میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے کہ یہاں سے مثبت 7 سے شروع کرو, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 اور -9. پھر سے میں بتاتا ہوں, مثبت 7 پہ رکے نا, پھر اس کے اندر ہمیں کس حد تک گنتی کرنا ہے؟ -9 تک, یعنی -9 -9 سے. -1 7 سے 6 اور -2 6 سے 5. حالانکہ مثبت ہے لیکن یہ صفر کی طرف لوٹنے سے منفی کہلائے. -3 -4 -5 6 7 8 9. تو آ کر یہاں سے یہاں یہ -9 اور رکا کہاں پہ اس کا قافلہ؟ -2, یعنی -2 پر. جب پتا چلا کہ -9 سے مثبت 7 کو نکالنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ -2. اس طریقے سے آپ بچوں کے ذہن کے اندر جو سبٹریکشن کے اندر, جو تفریق کے اندر علامتوں کو قائم کرنا, علامتوں کو لگانے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کے سامنے یہی پیش آتا ہے. آپ اس خط عددی کی مدد سے بآسانی سے حل کر سکتے ہیں. اب اسی طریقے سے سمجھو, -4 میں -5 جمع کر لیے, یا -4 میں -3 کو جمع کرے, تو اب ہم کیا کریں گے؟ منفی سے گنتی کریں گے. -1 -2 -3 -4, یہاں سے یہاں -4 ہوگا. ٹھیک ہے, اب پھر اس میں -3 جمع کرنا. -3 جمع کرنے کے لیے ہمیں پھر صفر کی طرف دوڑ کر نہیں آنا ہے, جہاں رکی وہاں سے سلسلہ جاری ہونا ہے. یا اسی سمت میں جا سکتے ہیں یا اس کے مخالف سمت میں آ سکتے ہیں. ابھی دونوں یکساں علامت ہیں تو اسی سمت میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. -1 -2 -3 -4 اور پھر -3 کی گنتی کرنا ہے. پھر یہ -1 -2 -3, یہ -3 ہوگا, یہ -4 ہوگا. تو یہ دونوں ملا کر کہاں آ کر رکے؟ -7 پر. تو پتا چلا -4 اور -3 کے جمع کرنے سے -7 حاصل ہوتا ہے. یہ رہا خط عددی کی مدد سے کہ ہم کس طریقے سے اعداد کو, وہ بھی کون سے اعداد؟ صحیح اعداد کو, بالخصوص صحیح اعداد کو کس طریقے سے جمع کر سکتے ہیں, کس طریقے سے تفریق کر سکتے ہیں. اور جمعی تماثلہ کا کیا کام ہے؟ جمعی تماثلہ ایک ایسا واحد اور اپنے آپ میں ایک مخصوص عدد ہے جو صحیح اعداد میں آتا ہے کہ یہ وہی عدد ہے جو کسی میں جمع ہونے سے وہی عدد کو قائم رکھتا ہے بلکہ نہ اسے تبدیل کر پاتا ہے. اور اسی مناسبت سے کسی عدد سے نکلنے سے یا اس میں کسی عدد کو نکالنے سے وہی عدد قائم رہتا ہے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتا ہے. بس اتنا کہتے ہوئے میں آج کے اس صحیح اعداد کے ویڈیو پارٹ نمبر 2 یعنی سلسلہ نمبر 2 پر میں اختتام پذیر کرتا ہوں. بس امید کرتے ہوئے کہ اس کو اچھی طرح سے خوب جانیے. اگلے آنے والے ویڈیو میں میں آج اس کی کچھ اس کی جھلکیاں بتا کر اب میں اس کو ختم کرتا ہوں. اگلے آنے والے ویڈیو میں ہمیں 3 خاصیتوں کو, 3 خصوصیات کی طرف پڑھنا ہے. یہ ایک تقلیبی خصوصیت
اور ایک تلازمی خصوصیت اور ایک تقسیمی خصوصیت، ساتھ ہی ساتھ اور کیا ہے ہمیں ضربی معکوس وغیرہ سب اس کے متعلق گفتگو کریں گے. بس یہی صحیح عادت ہے. یہ کوئی بڑی راکٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے جس کے لیے ہمیں پریشان ہو کر ہمیں اس کے اندر بالکل ہی کیا ہے ایک خوف کا، ایک ہراس کا ماحول نہیں بننا ہے. کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے خاص کر کے ہندوستان کے اندر ہم علم ریاضی میں بہت ہی چالاک لوگ ہیں. آپ دیکھیں ابھی آج میں جس وقت آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں، اب سے قریب 18 گھنٹے پہلے چندریان جو ہے چاند کی سطح پر اپنا قدم جما کر چکا ہے. کون ہے؟ وہی اسرو کے، انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے ہمارے وہی سائنسدان ہیں، ہمارے ہی اسٹیٹ کے، ہمارے ہی دیش کے لوگ ہیں. تو اسی مناسبت سے میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ ہمارے ان تمام سائنسدانوں کو، ان تمام معجزہ کاروں کو، ان تمام جو ہے بڑے بڑے جو ہے علمی ہستیوں کو میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید کرتا ہوں، اساتذہ اکرام جاگیے، امید کرتا ہوں کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہی ہمارے اردو مدارس سے بھی اسرو تک پہنچنے والے سائنسدان بنے اور ہمارے قوم، ملت اور ملک کا نام روشن کریں. بس اتنا کہتے ہوئے میں اب سے رخصت لیتا ہوں. آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.